بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک تو خبریں آ رہی ہیں کہ حافظ سعد رضوی صاحب کی طبیعت ناساز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حافظ سعد رضوی صاحب کو بہت جلد صحت کامل عطا فرمائے۔ سب لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ حافظ سعد رضوی صاحب کے لیے دعا کریں۔ کوئی زیادہ سیریس نہیں ہے، ویسے طبیعت تھوڑی بہت ناساز ہے۔ دوسرا ناظرین، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تحریک لبیک کو خاص کر اور مذہبی جماعتوں کو واضح پیغام مل چکا ہے۔ اب میرا خیال ہے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنا، میرا خیال ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب سمجھ آ جانی چاہیے، واضح طور پہ کلیئر طور پر مذہبی جماعتوں کو سمجھ آ جانی چاہیے، خاص کر تحریک لبیک کو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام مذہبی جماعتوں کا جو اصل امتحان ہے اب شروع ہو چکا ہے۔ اب اس امتحان میں کون کون شریک ہوتا ہے، کوئی ہوگا یا نہیں ہوگا، تحریک لبیک تو ہے ہی ہے۔ اب موم بتی مافیا جو لبرل ہے، اب وہ کہاں مر گئے، ایک بہت بڑا واقعہ ہوا، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرنا ہے۔ یہ سب چیزیں ناظرین آپ لوگوں کے سامنے رکھنے سے پہلے آج شام کو میں ایک فارمیسی میں گیا، وہاں جا کے میں نے کچھ میڈیسن لینی تھی، تو میں نے وہ میڈیسن لی تو مجھے جو سٹور والا ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی 350 روپیہ کچھ ٹیبلٹ وغیرہ تھے۔ تو میں صحیح سمجھا نہیں، میں نے ریپیٹ کیا کہ میں نے کہا کہ بھائی 350 380 روپیہ، تو وہ بولتا ہے ہاں 380 روپیہ۔ تو میرے ساتھ ایک بزرگ شہری کھڑا تھا، سفید اس کی داڑھی تھی، اس کے ساتھ ایک خاتون بھی تھی، تو وہ میری طرف بالکل میرے بازو میں کھڑا تھا، میری طرف دیکھ کے کہتا ہے کہ یہ مریم نواز ہے اور اللہ کا عذاب پاکستان میں نازل ہو چکا ہے۔ میں باہر نکلا تو میں بڑا حیران ہوا کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں کہ اگر عمران نہیں آئے، وہ پی ٹی اے کا سپورٹر لگ رہا تھا، وہ اگر عمران نہیں ہے تو پاکستان میں اللہ کا عذاب ہے۔ لیکن جو ہی میں گھر میں آیا اور میں نے کچھ خبریں دیکھیں تو جو میں انتہائی یعنی ایک شدید قسم کا غصہ کر رہا تھا اس پی ٹی آئی ورکر کے اوپر، تو میں اس کے ساتھ اتفاق کرنے پہ مجبور ہو گیا ہوں۔ ہاں وہ یہ کہتا تھا کہ اللہ کا عذاب آ چکا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ بہت جلد اللہ کا عذاب پاکستان میں آئے گا، جو اس ٹائم واضح اشارے مل رہے ہیں۔ ناظرین، ہوا کچھ یوں کہ جو واقعہ اچھرا بازار میں ہوا، اس اچھرا بازار واقعے میں جو اے ایس پی تھی شہر بانو، اس کو آرمی چیف نے اپنے پاس بلایا، اس سے ملاقات کی، اس کی تعریف کی، اس کے کام کو سراہا۔ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اشارہ اس نے مذہبی جماعتوں کو واضح دے دیا آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے۔ ایک تو سب مذہبی جماعتوں کو پارلیمنٹ سے الگ رکھا گیا، چاہے وہ جماعت اسلامی ہے، چاہے مولانا فضل الرحمان ہے، اور چاہے تحریک لبیک ہے۔ اب اچھرا بازار میں کچھ لوگ اس کو یعنی کہ تنگ کرتے ہیں، اور اس میں جو اہم کردار ہے اس واقعے کے، اس لڑکی کو سیف رکھنے کا، وہ علماء اکرام کا ہے۔ وہاں مذہبی لوگ پہنچے، ان لوگوں نے بتایا، اس کو اندر دکان میں بند کر دیا۔ ہاں اگر مذہبی جماعت کے لوگ نہ پہنچتے یا باہر جو کراؤڈ تھا اس کو یہ نہ کہا ہوتا کہ بھائی اتنی بڑی بات نہیں ہے، تو وہ شٹر سے یا دکان سے وہ کراؤڈ رکنے والا نہیں تھا، وہ توڑ کے اندر داخل ہو جاتے۔ اور وہ اے ایس پی جو آئی، اس نے جو اس کی ڈیوٹی تھی، اس نے اپنی ڈیوٹی کی، کوئی ایکسٹرا کام نہیں کیا، ڈیوٹی کی، وہ اس کو لے کے گئی۔ لیکن جنہوں نے اخلاقی طور پر اپنا کام کیا، ان کے اوپر ان کی تعریف کرنے کی بجائے الٹا ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے شدت سے، یعنی کہ بہت سخت قسم کی تنقید ہو رہی ہے مذہبی لوگوں کے اوپر، علماء اکرام کے اوپر۔ تو تعریف کے قابل تو وہ لوگ تھے مذہبی علماء جو وہاں پہنچ کے انہوں نے یہ معاملہ پورا سلجھایا، لیکن شیربانوں کو بلا کر واضح پیغام دیا گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں علماء اکرام کو کہ اب دیکھ لو کہ جن لوگوں کا کارنامہ ہے، جن لوگوں کی تعریف کرنی چاہیے، جن کے کام کو سراہنا چاہیے، ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، اور جس نے ڈیوٹی کی ہے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا گیا ہے۔ دوسرا ناظرین، سپریم کورٹ کے کیس کے حوالے سے بھی بری خبریں آ رہی ہیں کہ بھئی پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ فیصلہ وہی رکھنا ہے جو پہلے تھا۔ واللہ عالم اس میں کتنی حقیقت ہے یا نہیں ہے، وہ تو وقت بتائے گا۔ لیکن میں ناظرین جو سمجھ رہا ہوں کہ مذہبی جماعتوں کا اب امتحان شروع ہو گیا ہے کہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر پی ٹی آئی والے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اپنی ذات کے لیے اٹھ رہے ہیں یا تنقید کر رہے ہیں،
تو مذہبی لوگوں کو بھی کھل کے تنقید کرنی چاہیے، کس کے لیے؟ دین اسلام کے لیے، کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ اور جو مافیا ہے، آج لوگوں نے دیکھا ہے کہ آج کے پی کے میں ایوان میں جو ہی مسلم لیگ نون کی صوبیہ میرا شہد اس کا نام ہے، وہ اندر آئی تو اس نے ہاتھ میں گھڑی اٹھائی ہوئی تھی، واٹ جو ہوتی ہے وہ اٹھا کے کچھ احتجاج کر رہی تھی، اور پورے حال میں اس کے اوپر جوتیاں اس کو ماری گئیں، پیپسی وغیرہ کولڈ ڈرنک کے کین مارے گئے، بوتلیں خالی ماری گئیں، ہوٹنگ کی گئی۔ وہ سنٹر میں تماشا بنی ہوئی تھی، اور سب لوگ اس کے اوپر جیسا کہ شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں نا، ایسے سب لوگ وہ اس کو جوتے اٹھا رہے ہیں، لیکن کسی کو کوئی بھی پرواہ نہیں آئے۔ نہ موم بتی مافیا کو تکلیف ہوئی، نہ علماء کرام سے نفرت کرنے والے لوگوں کو تکلیف ہوئی، نہ میرا جسم میری مرضی والوں کو تکلیف ہوئی، نہ عورت کارڈ استعمال کرنے والوں کو تکلیف ہوئی۔ تکلیف کس کے اوپر ہوئی؟ اچھرا بازار کے اوپر اگر چند لوگوں نے غلط فہمی کی بنیاد کے اوپر اگر یہ کہہ دیا ہے کہ آپ نے کیا کر کے گھوم رہی ہو، تو سب لوگوں کو تکلیف ہو گئی۔ لیکن ایوان میں نہ اس شہد جو صوبیہ شہد ہے، اس نے کچھ عربی کیلیگراف والے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس کے اوپر کوئی چیز نہیں لکھی ہوئی تھی، وہ سمپل ڈریس میں تھی، اور جو اس کو پتھر مار رہے تھے، بوتلیں مار رہے تھے، جوتے مار رہے تھے، وہ عام شہریوں کی طرح ان پڑھ اور جہل بھی نہیں تھے، وہ پڑھا لکھا سلجھا ہوا ایوان میں جس کو عوام نے منتخب کیا ہے وہ لوگ تھے۔ لیکن کسی کی زبان نہیں کھلی، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ تکلیف ہوتی ہے تو مذہبی طبقے کے حوالے سے تکلیف ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے تو جہاں جو پوائنٹ علماء کرام کے خلاف جاتا ہے اس کو اچھالا جاتا ہے۔ تو ناظرین، میں یقیناً یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کا دوست کہہ رہا تھا نا کہ بھئی پاکستان کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو گیا ہے، وہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، لیکن ہونے والا بہت ہے۔ اور میں یہ کبھی بھی ماجوسی اس لیے نہیں کر رہا ہوں، ماجوسی گناہ ہے۔ جو مذہبی طبقہ ہے یا تحریک لبیک والے ہیں، وہ احتجاج کرتے ہیں یا کھل کے میدان میں آتے ہیں، یا ان کو زخمی کر دیا جاتا ہے، یا ان کو خدا نخواستہ دوبارہ شہید کر دیا جاتا ہے، ان کو دبا دیا جاتا ہے، تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ یہ تو ثواب کی نیت سے کام ہو رہا ہے۔ جس نے آواز ہی اٹھا دی اس کو اجر مل گیا، تو ماجوسی تو بالکل ہے ہی نہیں۔ لیکن سخت امتحان علماء اکرام کے اوپر آنے والا ہے۔ اب اصل جو امتحان ہے وہ دوسرے لوگوں کا ہے، چاہے وہ مولانا فضل الرحمان کے لوگ ہیں، چاہے جماعت اسلامی کے لوگ ہیں، چاہے انڈیویجول جو ایسے اہل حدیث کے بہت سارے علماء اکرام ہیں، دیوبندیوں کے ہیں کہ جو کوئی سیاسی نہیں ہے یا ان کی کوئی بڑے سیاسی تحریکیں نہیں یا سیاسی جماعتیں نہیں ہیں، لیکن وہ کھل کے تنقید کرتے ہیں ایسے کاموں کی جو پارلیمنٹ میں یا عدالتی کوئی فیصلہ ہو جو قرآن و سنت کے خلاف ہو، جو اسلام کے خلاف ہو، قادیانیوں کے حق میں ہو، گستاخوں کے حق میں ہو، تو وہ کھل کے میدان میں آتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے اب بولنے کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب عملی طور پر سامنے آنا چاہیے، کھل کے آنا چاہیے۔ اور یہ پیغام میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک دل میں ہم تھوڑی رسپیکٹ اور عزت یا ایک سپیس دے رہے تھے جنرل عاصم منیر صاحب کو کہ بھائی ہو سکتا ہے ٹھیک ہو جائے گا، ہو سکتا ہے، لیکن اب اس کی پالیسی میرا خیال ہے واضح نظر آ گئی ہے۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کرے کہ وہ تھوڑا شعور سے کام لیں، نہیں تو اگر وہ باز نہیں آتے تو عمران خان کا انتقام تو سب لوگوں کے سامنے آئے۔ اور ہمارا تو اللہ کے اوپر یقین ہے کہ ویسے بھی الحمدللہ کہ جو عام مسلمان ہیں ان کو مذہب اسلام کی طرف سے ایک تھوڑا سا یعنی کہ ایک ریلیف ملا ہوا ہے کہ اگر آپ اپنے کوئی کام ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، اگر زبان سے نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں ان کو برا جانو۔ تو کم سے کم ایک ہم لوگ جو ہیں کم از کم ہم دل سے تو ان کو برا جانتے ہیں، اگر حکومت سے کوئی ٹکر نہیں لے سکتا ہے، لیکن بد دعائیں بھی جو حافظ سعد رضوی صاحب کی ہیں وہ واضح ہیں اور کافی اثر کر رہی ہیں۔ تو انشاءاللہ اگر یہ لوگ باز نہیں آئے تو ان کا انجام بھی دنیا دیکھے گی انشاءاللہ، ہم کو اللہ کے اوپر پورا بھروسہ ہے۔ پر کب دیکھتے ہیں ناظرین کیا ہوتا ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔